نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم علم فرائض کا کورس شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کچھ اقساط میں یہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کورس کے بعد ہم سب میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ ہم علم فرائض وراثت کے مسئلوں کو اچھی طرح حل کر سکیں۔ فرائض کہتے ہیں مقررہ طے شدہ حصے، کیونکہ اس علم میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نساء کے دوسرے رکوع اور آخری رکوع میں جو وارثین کے نام لے کر ان کے حصے مقرر کیے ہیں، پھر ان حصوں کی تقسیم اور ان کا تعین یہ ہم سیکھتے ہیں، اس لیے اس کو علم الفرائض کہتے ہیں۔ ہم اس علم کے سیکھنے سے پہلے ایک بنیادی بات بطور تذکیر ذکر کریں گے، وہ یہ کہ علم فرائض ایک علم ہے، اور علم جو ہے سیکھنا یہ بغیر سوال کے ایک لا یعنی کام ہے۔ جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو اس کے جواب میں ذالک الکتاب ہے، تو یہ طریقہ سکھایا گیا ہے۔ تو ہمارا بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ ہم اس کے لیے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو بطور مسلم، بطور مومن، ہمارا بنیادی مسئلہ اللہ کا قرب، جنت ہے۔ تو اس کے حصول کے لیے ہم وہ رستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں۔ تو ہم محبت میں پورے ہو سکتے ہیں مگر علم میں پورے نہیں ہو سکتے۔ تو جہاں ہماری علمی رکاوٹ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ ہم اس لیے علم سیکھتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی ہدایت کے مطابق چلیں جس جگہ ہمیں علم نہیں۔ تو اسی حوالے سے ہم وراثت کا علم سیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مال جو ہے اللہ کی طرف سے ہمارے ہاتھ امانت ہے، تو جب ہم میں سے کسی کا انتقال ہو تو اس میں اللہ کی رضا کیا ہے کہ اس مال کو کیسے تقسیم کیا جائے، اس کا علم ہمارے پاس نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم دیا، اس لیے ہم یہ علم سیکھ رہے ہیں۔ اور یہ علم الفرائض جو ہے یہ واحد علم ہے جو کہ بہت براہ راست ہے۔ اس میں سورہ نساء کا دوسرا رکوع اور آخری رکوع کا ایک حصہ، اور احادیث، صحابہ کا اجماع اور کچھ قیاس، ان کی بنیاد پر یہ علم بنا ہے۔ تو علم فرائض وہ علم ہے جو کہ قرآن، حدیث اور صحابہ کے اجماع پر مشتمل ہے، اور اس کی سب سے بڑی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارثین کے نام لے کے ان کے حصوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ رب کائنات جو ہے وارثین کا نام لے رہا ہے کہ والد کے لیے یہ حصہ ہے، والدہ کے لیے یہ حصہ ہے، اور پھر اس طرح تقسیم کیا جائے۔ تو یہ اس کی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ تو وراثت وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیا ہے اپنی کتاب میں اپنے بندوں کے لیے، اور اس کو ایک ایسا محکم فرض قرار دیا ہے کہ جس کو کرنا لازمی ہے۔ اس کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے الفاظ شروع ہوتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ تو ان الفاظ سے یہ علم شروع ہو رہا ہے، تو ہم اس کو اس حوالے سے دیکھیں۔ اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے
مقرر کردہ حصے ہیں، اور ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ جو دو صفات کے ساتھ اس بات کو کہا ہے، تو اس سے یہ واضح ہوا کہ یہ جو حصے مقرر کیے گئے ہیں یہ اللہ نے علم اور حکمت کی بنیاد پر کیے ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں کسی بادشاہ کا حکم تھا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ اس کو یہ دے دو اور اس کو یہ دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے، اور اس علم اور حکمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ حصے مقرر کیے ہیں۔ وہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں آگے کا علم نہیں، انسان کا مکمل علم نہیں، تو ہم اس حوالے سے دوسری طرف دیکھتے ہیں اور ہمیں بات واضح نہیں ہوتی۔ اور اللہ کا جب حکم ہو جائے، آ جائے، تو پھر اس کا ادب یہ ہے کہ پھر اس کے آگے آدمی نہ کرے۔ آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملے کا خود کوئی فیصلہ کریں۔ اور ایک اور جگہ سورہ نور میں آیا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ ڈریں وہ لوگ جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ انہیں مصیبت پہنچ جائے، اور يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا انہیں ایک دردناک عذاب پہنچ جائے۔ تو یہ اللہ کے حکم کے آگے ادب یہ ہے کہ انتہائی احتیاط کرنی ہے، اس میں اپنی بات نہیں کرنی۔ آیات جو ہیں ان کا شان نزول، یعنی یہ جو میراث کی آیات اتری ہیں سورہ نساء میں دوسرے رکوع میں جو ہیں، اس کا شان نزول دو مشہور شان نزول ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور ان کی زوجہ ام کہا اور ان کی 3 بیٹیاں تھیں، اور عرب کا رواج یہ تھا کہ وراثت میں کہ جو قبیلے کے مرد ہیں جوان، جو قبیلے کی حفاظت کر سکتے ہیں، قبیلے کے لیے جنگ کر سکتے ہیں، وراثت صرف انہیں ملے گی، اور جو کمزور ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، ان کو وراثت نہیں ملے گی۔ یہ اصول تھا۔ تو اسی اصول کے تحت ان کے بھائیوں خالد اور عرفتہ کو وہ وراثت دے دی گئی۔ تو ام کہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ذکر کی، یہ مسئلہ پیش کیا، تو پھر یہ آیات پہلے نازل ہوئیں کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ آپ ان آیات میں غور کریں کہ اس میں بالکل برابری کی بات کی گئی ہے کہ جس طرح کے مردوں کے لیے حصہ ہے ان کے والدین اور رشتہ داروں کے لیے، کہ ان کے اسی طرح بالکل عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے ان کے جو والدین اور رشتہ دار جو حصہ چھوڑ جائیں، اور ساتھ فرمایا کہ یہ تقسیم کرنا ہے، اس میں کم یا زیادہ کو نہیں دیکھنا ہے، اور یہ ایک مقررہ حصہ ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد ابھی تفصیلی احکام نہیں آئے تھے کہ پھر سعد بن ربیع غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور ان کی زوجہ اور 2 بیٹیاں تھیں، ترکہ پھر ان کے چچا کو دے دیا گیا، جو کہ عرب کا طریقہ تھا۔ تو پھر یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی، مسئلہ پیش کیا، تو پھر یہ تفصیلی آیات نازل ہوئیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہیں تاکیدی حکم کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ
لڑکے کے لیے لڑکی کا دگنا ہے۔ پھر یہاں سے وہ تفصیلات شروع ہوئی۔ تو یہ اس کا شان نزول تھا۔ اور ہم وراثت کی اہمیت کے حوالے سے ایک حدیث دیکھتے ہیں، مشکات میں ہے کہ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثہ من الجنہ یوم القیامہ۔ جو شخص اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم فرمائیں گے۔ تو ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان أحدا يفصل بينهما۔ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض کے علم کو سیکھو اور اس کو لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں اٹھایا جانے والا ہوں اور علم اٹھا لیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ دو افراد جھگڑ رہے ہوں گے ایک وراثت کے حصے کے بارے میں اور کوئی ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس علم کی اہمیت اس حدیث سے واضح ہو رہی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي۔ کہ علم فرائض کو اہمیت کے ساتھ سیکھو اور اس کو سکھاؤ لوگوں کو، کیونکہ یہ آدھا علم ہے، اہم علم ہے، یہ بھلا دیا جائے گا اور یہ وہ پہلی چیز ہے جو میری امت سے لے لی جائے گی۔ یعنی لوگ مال کے حوالے سے اتنے غافل ہو جائیں گے کہ اللہ نے جو تقسیم رکھی ہے اس کی پرواہ نہیں کریں گے، تو پھر جس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی وہ چیز اٹھا لی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس علم کو سیکھیں اور لوگوں کو یاد دلوائیں، ذکر کریں کہ اللہ نے ان کے لیے کیا طریقہ مقرر کیا ہے۔ تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ تو اس حوالے سے ہم اس کو محسوس کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم فرائض کو اہمیت کے ساتھ سیکھو، تعلموا، اور پھر اس کو سکھاؤ لوگوں کو، کہ انہیں یاد کراؤ کہ اللہ کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تقسیم کا وہ کیا ہے اور وہ اس پر عمل کریں۔ تو اس حوالے سے اس کو بہت اہم علم قرار دیا گیا ہے۔ تو جو اس علم کا سیکھنا پھر کتنا بابرکت ہوگا، کتنا اہم ہوگا۔ علم فرائض کا یہ پہلا حصہ ختم ہوا اور ہم علم فرائض کی باقی تفصیل بقیہ حصوں میں کریں گے۔